میں نیب کا مشکور ہوں کہ اس نے مجھے بھی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان کے ساتھ فریق بنا دیا ہے. جب چنگیز خان ایک شہر فتح کرتا تھا، قتل عام کرتا تھا، اور پھر تھوڑے سے لوگوں کو جن کو زندہ چھوڑتا تھا. جو کچھ میری والدہ کے تاریخی گھر میں، لال حویلی کی طرح میری والدہ کا گھر بھی ایک تاریخی دروازے تھے اس کے، اور اس میں تاریخی چیزیں تھی، تمام کلہاڑیوں سے توڑی. آرمی ایکٹ جو ہے وہ ایک ملٹری کا قانون ہے جس کا مقصد ملٹری ڈسپلن ہے، جو تمام سامان کو توڑا. اور اگر میں مطلوب ہوں تو FIR واٹس ایپ پہ لگائیں. ان کو چاروں طرف کہتا تھا کہ بتاؤ دنیا کو کہ میں کتنا ظالم اور میں نے کتنا ظلم کیا اور میری کتنی دہشت ہے. اس کے نتیجے سے پہلے سے ہی شہر ہاتھ کھڑے کر دیتے تھے لڑے بغیر. یہاں بھی آج وہی ہو رہا ہے. ظلم کی داستانیں ٹی وی پہ چلائی جا رہی ہیں، لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ بھی چل رہی ہیں. عورتوں سے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں ہوا اور ایسی ان سے بے حرمتی نہیں کی گئی جو آج ہو رہی ہے، لیکن وہ سب کے سامنے ہے. لوگوں کو سڑک پہ کھڑے ہیں، ان کو اتارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں. ہر قسم کا خوف پھیلایا کس لیے جا رہا ہے؟ کہ عوام کو بتائیں کہ ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہوگا تو اس سے اس طرح کا ظلم کیا جائے گا تاکہ عوام غلام بن جائے. میرے پاکستانیوں، یہ ہے وقت اپنی آزادی لینے کا. حقیقی آزادی کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی. تھوڑی سی پولیس ہے، 1000 ہے، 70,000 ہے، 80,000 ہے، کتنی ہے؟ 22 کروڑ 23 کروڑ عوام ہے. جب عوام یہ فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظلم نہیں برداشت کریں گے، جب وہ فیصلہ کر لے کہ ہمارا آئین ہم ان کو نہیں توڑنے دیں گے، یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا آج، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں اپنے منتخب کیے ہوئے نمائندے چاہیے. ہم کنہیں چوروں کے نیچے غلامی نہیں کریں گے. جس وقت عوام نے فیصلہ کر لیا ہم آزاد ہو جائیں گے. آپ نے یہ خوف کے بت کو توڑنا ہے، اور جب بھی اگلی کال آئے آپ نے پرامن طریقے سے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں، پرامن طریقے سے اپنے حقوق، اپنی آزادی کے لیے سڑکوں پہ نکلا ہے. پرسنل پہ اپلائی کرتا ہے. اس میں ایک ترمیم کر کے کچھ گنجائش بنا دی گئی کہ سویلینز کو بھی ٹرائی کر سکتی ہیں کورٹس مارشل جو آرمی ایکٹ کے تحت چلتے ہیں. اور اس میں کچھ مخصوص اوفینسز ہیں جیسے آفیشل سیکرٹس ایکٹ، اس میں جاسوسی، کوئی کوڈز ہیں بہت سینسیٹیو وہ شیئر کر لینا، کوئی ایسی تصاویر لے لینا جو سیکیورٹی بریچ ہوں، اس طرح کے معاملات ہیں. اور ان کو آرمی ایکٹ سے جوڑ دیا گیا ہے کہ اگر ملٹری انسٹالیشن سے جڑے آپ نے اس طرح کے جرائم کیے ہیں تو آپ کو آرمی ایکٹ میں کورٹس مارشل ٹرائی کر سکتے ہیں. اب کورٹس مارشل جو آرمی ایکٹ کے تحت بنتے ہیں وہ جو فیئر ٹرائل ہے، جو آرٹیکل 10A میں ہے، ڈیو پروسیس، بیسک نیچرل جسٹس کے رائٹس، ان کے بالکل خلاف ہے. اور یہ ہم نے اب نہیں ہم دیکھیں گے، ہم نے یہ پہلے بھی دیکھا ہے. کچھ سال پہلے ادریس خٹک صاحب کو کورٹس مارشل کے ذریعے ہی سزا ہوئی. اس سے پہلے حسن عسکری کو ہم نے دیکھا، ان کو سزا ہوئی. ان کی فیملیز جو ہیں کئی عرصہ انہیں پتہ بھی نہیں لگا کہ کیا سزا تھی، کیا جرم تھا، کیا ایویڈنس تھا. کیونکہ جو کورٹس مارشل ہیں یا آرمی ایکٹ اس طرح کی پروٹیکشنز اکیوزڈ کو نہیں دیتا جو آپ کو آرڈنری کرمنل جسٹس سسٹم دیتا ہے. فار ایگزامپل جو ججز ہیں وہ ملٹری کمانڈ پہ سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ آفیسرز ہوتے ہیں، ان کی نہ کوئی جوڈیشل ٹریننگ ہوتی ہے، نہ ہی کوئی انڈیپینڈنس ہوتی ہے، نہ ہی کوئی امپارشیلٹی ہوتی ہے. یہ بیسک پرنسپل ہے فیئر ٹرائل کا، یہی موجود نہیں ہے. ہیئرنگز جو ہوتی ہیں وہ اکثر سیکرٹ میں ہوتی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے پبلک ہیئرنگ کی. آپ اور میں جا کے نہیں آبزرو کر سکتے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. کوئی ریزنڈ ڈیٹیل ججمنٹ کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ انہوں نے دینی ہے. سزا ایک لائن میں بھی سنائی دے سکتی ہے. جب دہشت گردی کے خلاف کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کر کے یہ کہا گیا کہ جو دہشت گرد ہیں تحریک طالبان کے، ان کو سزا دیے جائیں گی ملٹری کورٹس مارشل کے ذریعے،
تو پشاور ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے وہ ضرور پڑھیے. اس میں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کیا کچھ نہیں ہوتا جسٹس کے نام پہ ان کورٹس مارشل میں, کیسے زیادہ تر لوگوں کی کنفیشنز پہ بیسڈ اور ایک جیسی کنفیشن, درجنوں لوگ ایک جیسی کنفیشن اس پہ. شکر ہے انہوں نے مجھے بھی 190 ملین پاؤنڈ کے قابل سمجھا اور انہوں نے مجھے کسی جیرے بلیڈ کا مقدمے وال نہیں بنایا بلکہ عمران خان کا بنایا ہے. پولیس کئی روز سے لال حویلی پہ, میری والدہ کے گھر پہ, میرے اسلام آباد کے گھر پہ چھاپے مار رہی ہے. میں پولیس سے کہنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے خواتین کے احترام کو ملوز خاطر رکھیں, کیونکہ پاکستان کے حالات آگے ہی بہت خراب ہے. چٹان کی طرح ڈٹا رہوں گا, جیل میرا سسرال ہے, یہ بستر بند, یہ اٹیچی کیس میرا تیار ہے. صرف مجھے بتاؤ کہ میں کس کیس میں مطلوب ہوں. 190 ملین پاؤنڈ میں شریک کرنے پر نیب کا بہت بہت شکریہ. جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انتقام کی آگ کتنی بھڑک رہی ہے ان کے دلوں میں, اور وہ جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں اس کا بھی یہ جنازہ نکالنے کی بات کر رہے ہیں. جب اسلام آباد میں آپ پارا نے, ان کا علاقہ نہیں تھا, میرے گھر پہ حملہ کیا تو جو سامان وہ اٹھا کے لے گئے تھے, گھڑیاں, کیش اور جوتے, انہوں نے کہا تھا, اور ٹیلی فون 3 کہ ہم واپس کر دیں گے, وہ بھی انہوں نے واپس نہیں کی. میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی سیاست میں ایوب خان کے وقت جب میں اٹک قلعہ میں تھا اور جب میرا کورٹ مارشل ہوا, میں اسٹوڈنٹ تھا, بچہ تھا, ہری پور جیل میں, اس وقت بھی اس قسم کی فسطائیت, اس قسم کی دہشت گردی اور اس قسم کی انتقامی سیاست موجود نہیں تھی. FIR واٹس ایپ پہ لگائیں, میں خود پیش ہو جاؤں گا, اور لوگوں سے تنگ کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کے تنگ ہونے کے وقت آ چکا ہے. ہم انتقام نہیں لیں گے کیونکہ معاف کرنا ہی بہادر لوگوں کا کام ہے. لیکن جو آپ کر رہے ہیں, جو آپ گڑھا کھود رہے ہیں, اس سیاسی قبر میں 13 کی 13 پارٹیاں دفن ہوں گی. وہ ہے آرمی چیف, ٹھیک ہے, اور آرمی چیف تک. اچھا, اس میں جو مختلف شکیں ہیں اور مختلف جو اپلائی ہو رہی ہیں, جو کہ آنے والے دنوں میں اپلائی ہو سکتی ہیں, میں صرف اس میں یہ بتا دوں کہ یہ ہے کیا. اس میں آرمی ایکٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والے, فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملہ کر کے اغوا برائے تاوان کے مجرم, غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو مالی تعاون فراہم کرنے والے, مذہب اور فرقے کے نام پر ہتھیار اٹھانے والے, کسی دہشت گرد تنظیم کے اراکین, سویلین اور فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے والے, دھماکہ خیز مواد رکھنے والے یا کہیں لانے لے جانے میں ملوث افراد, دہشت اور عدم تحفظ کا ماحول پیدا کرنے والے, اور بیرون ملک پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے یا اکسانے والے. یہ اے پی ایس کے بعد اس میں ترامیم 2 کر دی گئی تھیں اس ایکٹ میں, جو 1952 کا آرمی ایکٹ ہے. اچھا, اس میں اب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جاسوسی عسکری راز کسی کو دینا, ٹھیک ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو بھی ہم لے لیتے ہیں نا ساتھ ہی, دونوں پہ بات کر لیتے ہیں. وہ تھوڑا پہلے کا ہے, وہ 1936 کا ہے, لیکن جو مجموعی طور پہ اس کو بات کرتے ہیں کہ دونوں میں کیا چیز ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی ایسا عسکری راز بات کسی کو یا کوئی سینسیٹیو انفارمیشن دے کوئی سویلین جس سے ملک کو نقصان پہنچے. صحیح. اچھا, یہ نہیں کہ کوئی جاسوسی کرے, ایپسوناج نہیں. ایک تو ایپسوناج ہے نا کہ جاسوسی کر رہے ہیں کسی کو,